السلام علیکم۔ کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ تذکرہ خاتم الانبیاء سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 2۔ صبح سعادت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر تقریباً 6 صدیاں گزر چکی تھیں۔ دنیا نے 1 لاکھ سے زائد انبیاء رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا تھا۔ کائنات انسانی حق پرستی کی بجائے مظاہر پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہر ملک میں نوع انسانی سے لے کر نوع جمادات تک کی پرستش مذہب اور ملت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کوئی انسان کو خدا کہہ رہا تھا تو دوسرا کسی کو خدا کا بیٹا قرار دے رہا تھا۔ سورج کی پوجا، چاند ستاروں کی پرستش، حیوانوں، درختوں، پتھروں کی عبادت، آگ، پانی، ہوا، مٹی کے سامنے سجدہ ریزی، غرض کائنات کی ہر شے پرستش کی اور پوجا کے لائق تھی۔ اگر نہیں ہے تو صرف ذات واحد قابل پرستش نہیں ہے۔ نہ احدیت کا تصور، نہ سمدیت کا عقیدہ۔ اگر کسی نے کسی بھی شکل میں اللہ کا نام لیا تو واسطہ اور وسیلہ کا سہارا لے کر۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ کفر و شرک کے اندھیرے میں نور ہدایت نمودار ہوا۔ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا، دن 2 شبنہ، پیر، وقت صبح کا۔ تاریخ میں مورخین نے 978 12 ربیع الاول بیان کیا ہے۔ تحقیقی روایات 9 ربیع الاول کی زیادہ مضبوط ہیں۔ سنہ عیسوی کے لحاظ سے 20 اپریل 571 عیسوی خواجہ ابو طالب کے مکان میں ولادت باسعادت ہوئی۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ خواجہ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ شاید میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ خود حضرت آمنہ کی روایت ہے کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو بدن نہایت صاف ستھرا پاک تھا، جسم پر کسی قسم کی آلائش و گندگی نہ تھی۔ خواجہ عبد المطلب نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تجویز کیا۔ خاندان کے لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا، اے ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں کسی نے آج تک نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ آسمانوں اور زمین میں اس کی تعریف ہو۔ سلسلہ نسب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل ہیں۔ عربی کے معزز قبیلہ قریش کے سب سے مقتدر اور صاحب عزت شاخ بنو ہاشم سے ہیں۔ عرب کے علم الانساب کے مشہور عالم و محدث علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ علم انساب کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں اور عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان بن ادو بن المقموم بن تارہ بن یشجب بن یعرب بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ سلسلہ نسب میں عدنان تک تمام مورخین متفق ہیں۔ عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کتنے نام ہیں، اس میں بعض مورخین 30 نام لکھتے ہیں اور بعض 40 نام، واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نسب بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی بیان فرماتے اور آگے سے یہ کہہ کر توقف فرماتے، کذب النسابون، نسب والوں نے غلط کہا ہے، یعنی علم انساب کے جاننے والوں کا یہ دعویٰ کہ ہم کو تمام انساب کا علم ہے بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حقیقی علم نہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پدری اور مادری سلسلہ نسب کلاب پر جمع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی ایک آیت، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو برے اخلاق سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہ اس رسول سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور اس رسول کی بعثت ان کے لیے بھی ہے جو ان لوگوں سے نہیں ملے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا جہاں کے ان انسانوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت،
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو باللحاظ نسب تم ہی میں سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جو تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، خاص طور پر ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ ایسے رسول کو تسلیم نہ کرنا سخت محرومی کی بات ہے۔ بعض مفسرین نے انفسکم میں فے پر زبر پڑا ہے، جس کے معنی نہایت شریف و اعلیٰ کے ہیں۔ اس کے رد پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا: بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آ چکا ہے جو تم میں سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان کا ہے۔ اس مضمون کی تائید کیسر روم کی اس تحقیق سے بھی ہوتی ہے، جبکہ اس نے ابو سفیان سے ابھی تک کافر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دریافت کیا تھا کہ ان کا نسب کیا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا: وہ ہم میں بڑے خاندان والا ہے۔ یہ جواب سن کر کیسر روم نے کہا: پیغمبر ہمیشہ شریف ہی خاندان سے ہوتے ہیں۔ پھر شورا کی ایک آیت کا ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو بازبان عربی اتارا تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے اطراف رہنے والوں کو آگاہ کر دیں، اور تاکہ آپ یکجا ہونے والے دن سے خبردار کریں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ سورہ والضحیٰ کی آیت کا ترجمہ: اے پیغمبر، کیا تم کو اللہ نے یتیم نہیں پایا، پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی، اور کیا تم کو حیران و ناواقف نہیں پایا، پھر کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے رہنمائی کی، اور کیا تم کو ضرورت مند اور محتاج نہیں پایا، پھر ہر قسم کی سروری دے کر غنی بنا دیا۔ اسی طرح سورہ شعراء کی ایک اور آیت کا ترجمہ: اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ سورہ الم نشرح کی آیت کا ترجمہ: کیا ہم نے قبول حق اور صداقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا، اور معرفت الہی کی حقیقی طلب اور کائنات انسانی کی بے راہ روی پر ان کی ہدایت کی تڑپ کا بوجھ ہم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کر دیا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو کائنات میں کیا بلند نہیں کر دیا۔ نبوت سے پہلے عمر مبارک ابھی صرف 6 سال کی تھی۔ والدہ ماجدہ حضرت آمنہ آپ کو آپ کے ننیال مدینہ لے کر گئی تھیں۔ واپسی میں مقام ابوا پر بیمار ہو گئیں اور چند روز علیل رہ کر وہیں وفات پائی۔ والدہ ماجدہ عبداللہ کا والد ماجد عبداللہ کا انتقال تو اسی وقت ہو چکا تھا جبکہ آپ بطن مادر میں ہی تھے۔ عمر کے 8ویں سال دادا عبدالمطلب نے بھی دنیا سے منہ موڑ لیا۔ اس طرح عہد طفلی ہی میں وہ سب سرپرستیاں ختم ہو گئیں جو دنیا میں ایک معصوم بچے کو میسر آتی ہیں۔ بچپن کا یہ دور شفیق چچا ابو طالب کے حصے میں آیا۔ چچا نے اپنے اس دور یتیم کو وہ سب کچھ پیار و محبت دیا جو حقیقی ماں باپ دیا کرتے ہیں، ایسے طور پر کہ اب آپ کو بے سرپرستی کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ الغرض جب ولادت باسعادت ہوئی تو اس سے قبل ہی آپ کو یتیمی کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی اور دنیاوی وسائل سے دوری کے باوجود آغوش رحمت کا تذکرہ نہایت موجزانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، اے پیغمبر، کیا آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ذات اقدس کو ہر قسم کی مادی اسباب و وسائل سے بے نیاز رکھ کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و ارتقاء کو خالص اپنی تربیت میں کامل و مکمل کیا۔ عہد طفولیت سے ازدواجی زندگی کے ابتدائی مراحل تک کے حالات و واقعات تفصیل کے ساتھ کتب سیرت و حدیث میں موجود ہیں۔ انبیاء رسول کی قدیم سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روزی کا بار کسی پر نہیں ڈالا۔ دنیاوی مشاغل میں آپ نے بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی۔ ملک شام کے تجارتی شہر بصرہ میں بھی اسی غرض سے تشریف لے گئے، اور 25 سال کی عمر میں یہی سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے عقد نکاح کا باعث ہوا۔ آپ حضرت خدیجہ کے مال تجارت بصرہ کی منڈی میں لے گئے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی رفیق سفر تھا۔ اس نے دوران سفر آپ کی صداقت و ایمانت، ایک یہودی راہب کی بشارات اور چند در چند منافع تجارت کا جو تجربہ اور مشاہدہ کیا وہ سب حضرت خدیجہ سے کہہ سنایا۔ چنانچہ یہی تاثر ازدواجی زندگی کا باعث بنا۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ازدواجی رشتے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک اور انقلاب آیا۔ آپ کو خلوت گزینی کی رغبت ہوئی۔ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر غار حرا میں شب و روز کے اکثر اوقات یاد الہی میں بسر ہونے لگے۔ بت پرستی جو قوم کے مذاہب اور مزاج تھا، آپ کو شروع ہی سے نفرت اور دوری رہی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی صنم کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کسی ایسی مجلس میں شرکت کی جو صنم پرستی کے میلے کہلاتے تھے۔ غار حرا کے اس خلوت قدا میں آپ کی فطرت سلیمہ جس طرح رہنمائی کرتی، اللہ واحد کی عبادت اور اس کی یاد میں رہا کرتے، مگر قلب میں ایک خلش ایسی تھی جو اس حالت میں بھی بے چین کیے رہتی تھی۔ اکثر یہ سوچ سوچ کر بے قرار ہو جاتے کہ میری قوم خصوصاً اور دنیاوی انسانی عموماً کس طرح اللہ واحد کو چھوڑ کر صنم پرستی اور مظاہرہ پرستی میں مبتلا ہے۔ آخر وہ کون سا نسخہ ہے جس حالت میں انقلاب پیدا کر دے اور اللہ پرستی اور نیک عملی عام ہو جائے؟ یہی وہ جذبات تھے جو قلب مضطرب میں موجزن تھے اور خلوت قدہ حرا میں انہی کیفیات کے ساتھ مشغول عبادت رہتے تھے۔ اور جب کئی دن اس طرح گزر جاتے تو کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ حاضر ہو کر آپ کو گھر لے آتی اور کبھی خود آپ بنفس نفیس گھر آ کر سامان خورد و نوش لے آتے اور پھر حرا میں مشغول عبادت ہو جاتے۔ مشہور محدث و مورخ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس حالت کو ان مختصر الفاظ میں حسن و خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور شباب میں خلوت پسند ہو گئے تھے اور قوم سے الگ تنہائی میں وقت صرف کرتے تھے، کیونکہ آپ قوم کی کھلی گمراہی کو دیکھ کر وہ بت پرستی میں مبتلا اور بتوں کے سامنے سجدہ گزار ہیں کڑتے اور بے قرار رہتے، اور جوں آپ پر وحی الہی کا نزول کا زمانہ قریب ہوتا جاتا، اسی قدر آپ کی خلوت پسندی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بہرحال یہی ہے وہ خلوت قدہ عبادت تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی الہی کا نزول ہوا، اور بالترتیب سورہ اقرا اور سورہ مدثر کی چند آیات نے آپ کو بشیر و نذیر کے منصب پر فائز کیا۔ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ آپ بچپن اور جوانی کی زندگی میں جبکہ ابھی منصب نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، مراسم شرک سے ہمیشہ دور رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ آپ نے کھانے سے انکار کیا۔ نبوت سے پہلے جو لوگ آپ کے احباب خاص تھے وہ سب نہایت پاکیزہ اخلاق بلند کردار لوگ تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابتداء سے آخر وقت تک شریک صحبت رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچے بھائی حکیم بن حزام قریش کے معزز رئیس تھے۔ زماد بن ثعلبہ جو قبیلہ ازد کے تھے، زمانہ جاہلیت میں طباعت و جراحی کا پیشہ کرتے تھے۔ نبوت کے زمانے میں یہ مکہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر راستہ میں جا رہے ہیں اور پیچھے لونڈیوں کا غول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہا ہے اور لوگ آپ کو مجنوں کہہ رہے ہیں۔ سلمان نے یہی قیاس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد چند آیات کی تلاوت کی۔ زماد مسلمان ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں قریش نے یہ دستور بنا دیا تھا کہ ایام حج میں انہیں عرفات جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے حج کرنے آئیں وہ قریش کا لباس اختیار کریں، ورنہ انہیں برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی بھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ رات کو تمام لوگ جمع ہوتے، ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا، لوگ رات بھر بیٹھ کر ذوق و شوق سے سنتے۔ بچپن میں ایک دفعہ کسی ایسے ہی جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن راہ میں کوئی شادی کا جلسہ تھا، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ یہ سب واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیم اور نیک نہادی کا تقاضا تھے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں بمقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک آئی تھیں، جس سے بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا یقین کر لیا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعثت اور نبوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی بنائے گئے اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی، اور آپ کو اپنی نبوت کا کیوں کر یقین ہوا، اس کی تفصیل محدثین کرام نے مستند طور پر بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ تفصیل اور قابل اعتماد روایت وہ ہے جس کو امام ظاہری جو محدثین اولین میں سر فہرست ہے، حضرت عروہ بن زبیر سے، اور وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اگرچہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھی، تاہم وہ کسی صحابی ہی سے نقل کرتی ہیں کہ
کیونکہ صحابی جب بھی کوئی بات نقل کرے گا وہ یقیناً نبی سے یا کسی صحابی ہی کے ذریعے ہوگا، اس لیے واسطہ نبوت کا واقعہ حدیث مرفوع ہی کی تعریف میں آتا ہے، جو حدیث کی ایک قوی قسم ہے۔ الغرض سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے شروع ہوئی۔ آپ بکثرت خواب دیکھتے اور دوسرے دن اسی طرح پیش آتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ایسے ہوتے گویا دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہائی اور تجرد کی کیفیت غالب آ گئی۔ اکثر اوقات آبادی سے دور جنگل میں، خاص طور پر غار حرا میں جو خانہ کعبہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اپنا وقت صرف فرماتے۔ وہاں یاد الہی میں مشغول رہتے۔ اس یاد الہی کا کوئی خاص طریقہ نہ تھا۔ آپ کی فطرت سلیمہ جس طرح تقاضا کرتی ویسے اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ابھی تک عبادات کے طور و طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جاتے اور غار حرا میں چند روز گزارتے، پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس واپس تشریف لاتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید خورد و نوش کا انتظام فرما دیتی۔ اس طرح ایک طویل مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں موجود تھے، اچانک آپ کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آیا اور کہنے لگا پڑھو۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھ کو اس روز سے زور سے بھینچا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا نہیں ہوں۔ اس نے پھر دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اس نے پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر بھی یہی کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر آپ پڑھنے لگے یہاں تک کہ علم الانسان ما لم یعلم تک ختم فرمایا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ مجھے اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اس پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو ایسی تسلی دی کہ شاید کسی بیوی نے اس آسمان کے نیچے اپنے کسی شوہر کو دی ہو۔ ہرگز نہیں، آپ مطمئن رہیں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ جب آپ کو اس سے تسلی ہوئی تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ یہ صاحب زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان سے کہا بھائی صاحب ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر ورقہ نے نہایت یقین کے ساتھ کہا بھتیجے مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اے کاش میں اس وقت قوی اور زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کے شہر چھوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ اس پر آپ نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھ کو باہر کر دے گی؟ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر اس کے بعد کچھ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ ترمذی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے ایک بار عرض کیا کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی لیکن اعلان دعوت سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ہے، اگر وہ اہل نار میں سے ہوتے تو یہ لباس نہ ہوتا۔ سورہ اقرا کا دوسرا بقیہ حصہ یعنی آیتیں 6 سے لے کر 19 اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ مشرکین مکہ خاص کر ابو جہل نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور اس طریقے پر حرم کعبہ میں عبادت نہ کی جائے۔ ایک دفعہ آپ کو اس نماز کی حالت میں ابو جہل نے دیکھا تو آپ معبودات اور عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر دوبارہ ایسا دیکھوں گا تو محمد کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دیں، مگر لوگوں نے دیکھا وہ یک پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خوفناک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔
اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا، پھر دھمکیاں دینی شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس پر اس نے کہا اے محمد تم مجھے کسی طاقت پر ڈراتے ہو؟ لات و عزا کی قسم اس وادی میں میری حمایتی سب سے زیادہ ہے۔ سورہ اقرا میں انہی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بے شک آدمی حد سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستانہ دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ سورہ جمع کی آیت کا ترجمہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول بھیج دیا جو اس پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو الکتاب قرآن اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جو تمہاری جنس بشر سے ہے، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے اور آپ کی اتباع کرنے سے یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا، وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ آل عمران کے قائد کا ترجمہ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کیا جو اس کی آیات ان پر پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو برے اخلاق سے پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ شورا کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ سے اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور تاکہ سب کے جمع اکٹھا ہونے کے دن قیامت سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ سورہ شورا کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور اسی طرح اے نبی ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک نور بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، اور آپ یقیناً صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں۔ سورہ نام کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور میری جانب وحی کی گئی اس قرآن کی تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو جن تک اس کی تعلیم پہنچ جائے انکار اور بد عملی کے نتیجے سے ڈراؤں۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور ہم تمہارے اوپر ایک کھلا ہوا نور اتار چکے ہیں۔ سورہ المائدہ کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ جو رسول آئے ہیں یہ تمہارے سامنے کتاب الہی کے وہ مضامین کثرت سے کھول دیتے ہیں جنہیں تم چھپاتے رہے ہو، اور وہ بہت سے امور کو نظر انداز بھی کر جاتے ہیں، یعنی یہ حلم و عفو بجائے خود ایک شہادت ہے ان کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کی۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے اللہ انہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا و خوشنودی کی پیروی کرتے رہتے ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے نور کی طرف تاریکیوں سے نکال کر لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے رہتا ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک اور آیت کا ترجمہ۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے یہ رسول جو تمہیں صاف صاف بتاتے ہیں آ پہنچے، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا آنا بند تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ بشارت دینے والا آیا نہ تنبیہ کرنے والا۔ اب تو آ گیا تمہارے پاس بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔